وہ اتنی معصوم اور اتنی بے بس تھی کہ پریشان تو بہت ہوئی، لیکن کر کچھ نہیں سکی۔ ان کے گھر تو اب گنے چنے دانے ہی رہ گئے تھے۔ اماں اور جمیلہ مل کر کڑھائی سلائی کرتی تھیں، کچھ پیسے اس سے بن جاتے تھے، کچھ تایا جی دے دیتے تھے۔ ہر فصل پر چودھری عنایت ان کے گھر اناج بھجوا دیتے تھے۔ 6 میں سے 2 دیگیں بیچتی تھیں، 4 بھی مشکل سے ہی بچیں گی۔ باقی گاؤں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ایک بلب اور 3 وقت سبزی میں گزارا ہو جاتا ہے۔ وہاں کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ لیکن اب وہ شہر میں تھی۔ وہ بھوکی رہتی یا بھوک سے مر جاتی، لیکن خالی جیب ایک دن نہیں نکال سکتی تھی۔ بھارتی گیٹ لاہور میں اماں کی چچا زاد بہن کی بیٹی روحی باجی بیاہ کر آئی تھی۔ وہ انہی کے گھر رہ رہی تھی۔ روحی باجی کا سسرالی گھر تھا یہ، اور کچھ اتنا بڑا سسرال تھا کہ وہ اب تک یہ نہیں جان پائی تھی کہ کل ملا کر گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اگر 18 ہیں تو وہ 5 کون ہیں جو کھانا پینا یہاں کرتے ہیں اور رات کو غائب ہو جاتے ہیں؟ اگر 20-22 ہیں تو وہ کون ہیں جو رات بھر جاگتے، باتیں کرتے، کھاتے پیتے دن کو غائب ہو جاتے ہیں؟ گھر چھوٹی سی پرانی حویلی جیسا تھا، بڑا بھی ہو سکتا تھا اگر کبھی خالی ہوتا، لیکن وہاں ہر وقت کسی تقریب کا گمان رہتا، مستقل عارضی خارجی ملاقاتی سلام دعا مہمانوں کا۔ سونے کے لیے اسے تیسری منزل پر ایک لکڑی کا اونچا تخت مل گیا تھا، جس کے 4 میں سے 3 پائے باقاعدگی سے ہلتے کلیان راگ نکالتے رہتے تھے۔ وہ تخت کو کھڑا کرتی تو وہ اتنا ٹیڑھا تھا کہ دھڑام نیچے آ گرتا۔ کمرے سے باہر کہیں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ لے جا کر رکھ دیتی اور خود زمین پر سو جاتی۔ وہ اس تخت پر سونے پر مجبور تھی۔ پھر وہ کسی کے گھر میں اپنی مرضی بھی نہیں چلا سکتی تھی۔ اماں نے کہا تھا یہاں بالکل گونگوں بہروں کی طرح رہنا، اور وہ ایسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ انٹرویو سے کلاس کے شروع ہونے کے درمیان میں 8 دن کا وقفہ آیا تھا، اور یہ 8 دن اس نے کچن میں گزارے تھے۔ وہ نائی کی بیٹی تھی، شہر شیف بننے آئی تھی، اور وہ بھارتی گیٹ کے رہائشی تھے۔ کھانے پینے کے شوقین تھے۔ وہ بیٹھتے تو کھانے کی بات، اٹھتے تو کھانے کی طلب، سوتے تو کھانے کے خواب۔ اس صورت میں انہوں نے اسے خود پر لازم کرنے میں دیر نہیں کی۔ اس کی خوش بختی یا بدبختی کہ انہیں اس کے ہاتھ کا ذائقہ پسند بھی آ گیا اور راز بھی۔ کھانا کھا لو دینا، رات کو تمہارے بھائی کے کچھ دوست آ رہے ہیں، کہہ کر گئے ہیں کھانا دینا ہی بنائے۔ اداس اداس سی وہ گھر پہنچی تو روحی باجی نے اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہا، جی اچھا باجی۔ وہ بھی بے دلی سے نوالے توڑنے لگی۔ رات کے کھانے کی تیاری کرتے ہوئے اس نے کچن میں رکھے پیزا باکس کو اٹھا کر دیکھا، اور جب کام سے فارغ ہو کر وہ اوپر گئی تو اس نے اپنے بیگ میں سے بابا کی چوڑیاں نکال کر اس ڈبے میں رکھ لیں۔ اس نے اپنے لیے یہ دیسی نائف کیس بنا لیا تھا، وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن کلاس میں سب اپنے اپنے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے تھے، سب کے سامنے ان کے نائف کیس کھلے رکھے تھے۔ کم و بیش سب کے کیس ایک جیسے تھے سوائے اس کے۔ اس کے پاس بڑے سائز کا پیزا باکس تھا، اور اندر لوہار کے ہاتھوں بنی 3 چھریاں۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا، اور اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جب ایک ایک چھری کو اٹھا کر اس کا استعمال بتایا جا رہا تھا تو اس کے پاس اٹھانے کے لیے صرف 3 ہی چھریاں تھیں، جن کا استعمال وہ جانتی تھی۔ ایک ٹوکے کی شکل کی گوشت کی بوٹیاں کرنے کے لیے، زائد چربی اتارنے کے لیے، ایک پیاز سبزی وغیرہ کاٹنے کے لیے، اور ایک باقی 2 کی عدم دستیابی پر ایمرجنسی میں کام آنے کے لیے، بس۔ شیف کی ہدایت کے مطابق وہ پیاز، ٹماٹر اور دوسری سبزی کاٹ رہی تھی، اور باقیوں کی نسبت زیادہ تیزی سے کاٹ رہی تھی۔ لیکن اس کی یہ قابلیت بھی اسے اس شرمندگی سے بچا نہیں سکی جس سے شیف نے راؤنڈ کے دوران اسے دوچار کیا۔ یہ کیا ہے؟ دیسی میڈ ان لوہار چھری اٹھا کر انہوں نے پوچھا۔ سر نائف۔ اس نے چھری کو نائف کہہ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چھری ہی رہی، لکڑی کے دستے کی لوہار کے ہاتھوں سے بنی۔ آپ کا ایگزیکٹو نائف کیس کہاں ہے؟
میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں وہ خرید سکوں۔ اس نے کوئی بہانہ کرنا چاہا لیکن پھر اس نے کھٹ سے سچ بول دیا۔ کٹ کٹ کٹ۔ کلاس میں سب کے میڈ ان ہائی فائی نائف چلتے چلتے رک گئے۔ آگے والے پیچھے اور پیچھے والے آگے کی طرف سر جھکا کر اسے دیکھنے لگے۔ تو آپ ان جانوروں کو ذبح کرنے والے ہتھیاروں سے یہاں کام کریں گی؟ یہ بالکل ٹھیک کام کرتی ہیں سر، یہ دیکھیں، بہت تیز ہیں یہ۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ جو پتری 10-15 ہزار کے کیس کی نائف کو لگی ہے وہی اس کی اس چھری میں بھی لگی ہے۔ فرق بس اتنا تھا کہ اس کی چھریاں کیس میں پیک ہو کر نہیں آئیں اور وہ چاندی کے پانی کی طرح چمک بھی نہیں رہیں۔ پھر بابا نے کہا تھا کہ ان چھریوں کو 1-2 سال بعد بھی تیز کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں زنگ لگے گا۔ آپ کلاس کے رولز کے مطابق چلیں گی یا اپنی مرضی کے مطابق؟ سر، وہ دیکھ کر ڈھکن کھول کر گرم بھاپ میں منہ دے لیا کرتی تھی، یہاں کھلی ہوا میں اس سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ آپ کا انٹرویو کس نے لیا تھا؟ شیف زاہد نے۔ شیف سر نے گردن موڑ کر پیچھے کھڑے دوسرے جونیئر شیف سر کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے شیف عظیم؟ شیف زاہد احمد کو رپورٹ کریں کہ یا وہ یہاں اپنی مرضی سے اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دے دیں یا پھر وہ رولز کو فالو کرنا پسند کریں۔ اعزازی سیٹ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ ٹرینی کا نام آفس بھجوا دیں، مجھے یہ سب میس نہیں چاہیے، ایسے میں کلاس کو انچارج نہیں کروں گا۔ وہ کچھ اس سختی اور تیزی سے بول رہے تھے کہ سب کے ہاتھوں کی سب چھریاں اس نے اپنے دل پر محسوس کیں۔ اور آپ ٹرینی، آپ کے پاس کل نائف کیس ہو، ورنہ آپ کلاس میں مت آئیے گا۔ کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف نظر جائے پناہ ڈھونڈ لانے میں ناکام رہی۔ رات آئی اور پھر اگلے دن وہ وہی 3 چھریاں لے کر کلاس میں اپنے کاؤنٹر کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور اسے باہر نکال دیا گیا۔ جس جگہ آپ نے اپنے نام کا جھنڈا لگانا ہو وہ جگہ پتھر کی ہوتی ہے، جس جگہ قدموں کے نشان ثبت کرنے ہوں وہ جگہ دلدل ہوتی ہے۔ آنکھیں پوچھتی ہوئی وہ گیٹ سے باہر جا رہی تھی، گیٹ کیپر چاچا نے روک لیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ چاچا جی، وہ سر نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک کلاس لینے نہ آؤں جب تک میرے پاس نائف کیس نہ ہو۔ تم نے لیا نہیں ابھی تک؟ پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ تو بیٹا، اتنا مہنگا شیف کا کورس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو امیروں کے چونچلے ہوتے ہیں۔ آپ کو شیف زاہد احمد کے بارے میں معلوم ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ میرا انٹرویو لیتے ہوئے وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا تھا میں ایک دن بہت بڑی شیف بنوں گی۔ وہ تو دبئی ہوٹل میں ہوتے ہیں، یہاں تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ وہ یہاں ہوتے تو شاید کچھ کر دیتے۔ اچھا ٹھہرو، میں سنی سے بات کر کے آتا ہوں، ذرا درخت کے پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ، کوئی تمہیں مجھ سے باتیں کرتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ وہ درخت کے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، سنی ضرور کچھ مدد کر دے۔ ہاں، تو نام کیا ہے تمہارا؟ سنی نے بڑے روب سے پوچھا۔ دینا فضل کریم۔ دیکھو بی بی دینا، تم یہاں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ خود سوچو، کہاں تم، کہاں یہ کوکنگ اسکول۔ 2-4 کمیٹیاں جوڑ کر فیس بھر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھو پارکنگ میں کچھ نظر آیا؟ ہاں وہی، کاروں کی لمبی لائن۔ تمہیں کس نے عقل مت نہیں دی کہ یہاں آنے سے پہلے؟ کس نے کہا تھا تم سے کہ شیف بنو؟ سنی نے سر سے زیادہ بے عزتی کر دی۔ تم ایک درخواست لکھ دو کہ تم یہ کورس نہیں کر سکتی، کوئی مجبوری بتا دو، کچھ بھی کہہ دو، ماں بیمار ہے یا باپ یا تم خود، کچھ بھی، اس طرح تمہیں تمہاری فیس کے آدھے پیسے واپس مل جائیں گے، وہ لو اور گھر جاؤ۔ میں شیف بن کر ہی جاؤں گی۔ تو جاؤ پہلے کیس لے کر آؤ، میں تمہیں عقل کی بات سمجھا رہا ہوں بی بی۔ کیوں انکل؟ ہاں میں نے بھی یہی کہا ہے، لیکن یہ شاید ضدی ہے، گاؤں کی ہے نا، اسے لگتا ہے شہر میں سب کام بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اسے دونوں کی باتوں نے تکلیف دی۔ اس نے اپنا اسکول بیگ اٹھایا، گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سنو، ہیلو، او بی بی،
اس کے حلیے کے مطابق وہ اسے بی بی کہہ رہا تھا۔ رک کر اس نے مڑ کر دیکھا، سنی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسٹور میں ایسے 3-4 کیس رکھے ہیں جو شیف باہر سے آتے ہیں ان کے۔ میں تمہیں ایک دے دوں گا، اتنی دیر تک تم اپنے کیس کا انتظام کر لینا۔ یہ تو چوری نہیں ہوگی؟ ہاں، چوری، بے ایمانی، دغا بازی سب ہوگی۔ کیس چاہیے یا نہیں؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ وہ آگے بڑھ گئی اور سڑک پر پیدل چلنے لگی۔ سڑک پر درختوں کی بہتات بھی اسے سایہ فراہم کرنے سے معذور رہی۔ چوک پر لگا پانی کا فوارہ اس کے اندر کی تپش کو کم کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی مطلوبہ بس عین اس کی نظروں کے سامنے سے گزر گئی، لیکن اسے خبر نہیں ہوئی وہ سنی سے کیس لے لے یا کلاس سے غیر حاضر ہو۔ اپنے ذاتی کیس کے خریدے جانے کے دور 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 تک آثار نہیں تھے۔ دو ہی صورتیں تھیں، یا وہ رات کو سوتی اور صبح اس کے سرہانے سونے کی اشرفیاں رکھی ہوتیں، یا وہ کوئی پیتل کا چراغ رگڑتی اور کسی جن سے نائف کیس کی فرمائش کر دیتی۔ بس ایک نائف کیس، پہلی اور آخری بار، بس۔ اگلے دن جا کر اس نے سنی سے وہ کیس لے لیا، کیونکہ سرہانے نہ تو اشرفیاں آئی تھیں نہ پیتل کے چراغ سے جن نکلا تھا۔ اگر اس کیس کا کرایہ ہو تو ایک ہفتے کا کرایہ کتنا ہوگا؟ سنی کو ہنسی آ گئی۔ تم جیسے ایماندار لوگوں کو زمین سے اٹھا لیا جانا چاہیے، ہم جیسے بے ایمانوں کے دلوں پر بھی بوجھ لاد دیتے ہو۔ اس نے کیس کھولا تو اندر شیف زاہد احمد کا نام لکھا تھا۔ کیس لے کر وہ کلاس میں چلی گئی۔ کٹنگ میں اس کا 17 سال کا تجربہ تھا۔ وہ ساری کلاس سے 15-20 منٹ پہلے ہی اپنی کٹنگ سے فارغ ہو جاتی تھی۔ شیف کے ہاتھ میں پینسل کی ساخت، لیکن لمبائی میں ذرا بڑی سٹک ہوتی تھی۔ وہ ان اسٹوڈنٹس کی انگلیوں پر پڑتی تھی جن کی نائف کی سطح پر رکھی 3 انگلیاں ہر 2 منٹ بعد سیدھی ہو کر ذرا آرام کرتی تھیں۔ اس کی انگلیوں کو آرام کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے کلاس میں سب سے پہلے آخری رو میں کھڑی تعریف کی پہلی تھپکی اسے ہی ملی تھی۔ پہلی رو میں کھڑے برہان کی گردن موڑ کر ناپسندیدگی سے بھری پہلی نظر بھی۔ کلاس سے فارغ ہونے کے بعد وہ لان میں بیٹھی تھی کہ شیف جلال اس کے پاس آئے۔ ٹرینی دینا، آپ کو ہوٹل میں شیف نے اپنے انڈر کال کی ہے۔ مجھے؟ کس لیے سر؟ آپ کی کٹنگ جس شیف کے پاس جاتی ہے، آپ کو کٹنگ میں ان کا ہیلپر بنانا ہے۔ یہاں سے آپ ان کے پاس جایا کریں گی۔ کیا واقعی سر؟ وہ اتنی خوش ہوئی کہ سارے دانت ایک ساتھ نظر آنے لگے۔ آپ یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، پھر ہمیں ہر ٹرینی کے سوال کا جواب دینا ہوگا کہ اسے کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اس نے پھر مجھے ہی کیوں سر نہیں پوچھا، بس یس سر کہا اور خوشی خوشی کلاس کے بعد شیف جلال کے بتائے ہوٹل چلی گئی اور شیف مظہر کے لیے کام شروع کر دیا، صرف کٹنگ کا۔ پہلے وہ 3 بجے تک گھر پہنچ جاتی تھی، اب وہ رات کو 7-8 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچتی تھی۔ ویسے اسے 11 بجے تک رکنے کے لیے کہا جا رہا تھا، لیکن وہ 11 بجے تک گھر سے باہر نہیں رہ سکتی تھی۔ پہلے وہ فجر کے وقت اٹھتی تھی، اب فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھی۔ پہلے اس کے ذمہ رات کا کھانا پکانا تھا، اب ناشتہ بنانا تھا۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ ہوٹل نہ جایا کرے، اسکول سے گھر آ کر رات کا کھانا پکایا کرے، اس لیے انہوں نے سیدھی طرح سے اس کے ذمہ ناشتے کی ذمہ داری لگا دی۔ وہ فجر کی نماز کے بعد سے ناشتے کی تیاری شروع کر دیتی تھی اور پھر بھی 10-15 منٹ لیٹ ہی کلاس میں پہنچتی تھی۔ اس گھر کے افراد جو کبھی 18، کبھی 22 اور کبھی 30 سے اوپر نیچے، تو اسے ان کے لیے پراٹھے، انڈے آملیٹ، آلو قیمہ پکاتے تکلیف نہیں ہوتی تھی، بس اسے یہ افسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی پہلی کلاس تقریباً مس ہی کر دیتی ہے۔ وہ کام سے انکار کرنے کی عادی نہیں تھی۔ اس کے باپ نے سارے گاؤں کی شادیوں کے کھانے پکائے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ جو انسان اتنا کام کر لیتا ہو اسے 20-30 افراد کا ناشتہ کیا کہتا ہے، لیکن رہ رہ کر اسے یہ دکھ ہوتا تھا کہ اس کی ماں نے اپنا زیور بیچ کر اور ساری زندگی کی جمع پونجی نکال کر اسے یہاں بھیجا ہے۔ اسے اپنی سانسوں کی اتنی قدر نہیں تھی جتنی اسکول کے ایک ایک منٹ کی تھی۔ لیکن وہ ان کے گھر رہ رہی تھی، وہ اسے 3 وقت کا کھانا دے رہے تھے، لینے کے بدلے میں دینا بھی پڑتا ہے۔ خدا کے علاوہ کون ہے جو لینے سے پہلے دین طے نہ کرے؟
پتہ نہیں کتنی مشقت کر رہی ہو، میں نے کہا تھا یہ ہم غریبوں کی شوق نہیں ہے، پرائے گھر میں پڑی ہو، لڑکوں سے بھرا بھرا پڑا گھر ہے، مجھے وہاں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ مہینے بعد اماں ملنے آئی تو اس کی بیمار بیمار سی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ شریف اور اچھے لوگ ہیں اماں، یہ ایسے نہ سوچا کریں، سو جایا کریں۔ ہمارا گزارا ہو رہا تھا، دو نوالے بہت تھے ہمیں۔ زندگی بس دو نوالے ہی تو نہیں نا اماں۔ وہ ماں کے گلے سے جھول گئی، بہنوں اور گاؤں والوں کا حال چال پوچھنے لگی۔ یہ گھی کھا لینا دینا، تمہارے اس گھر کے لوگ شریف بھی ہیں اور اچھے بھی، لیکن ہر چیز بانٹ لینے کے لیے نہیں ہوتی۔ اماں اس کے لیے دیسی گھی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ لائی تھیں۔ اماں یہ گھی آپ خود ہی خالہ جی کو دے دیں، وہ خوش ہو جائیں گی۔ نہیں دینا، اسے کہیں چھپا لو، مفت نہیں آیا، یہ خرید کر لائی ہوں، صحت دیکھو اپنی۔ اماں آج تک ان لوگوں نے جو خود کھایا ہے وہی مجھے کھلایا ہے، کبھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچا، میں کیسے اپنے نوالے ان سے چھپا لوں؟ ناچار اماں نے دل پر پتھر رکھ کر گھی کا ڈبہ لے جا کر روہی باجی کی ساس کے سامنے رکھ دیا۔ خالہ جی یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ کمال ہو گیا یہ تو۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ساتھ والی کہہ رہی تھی کہ حکیم صاحب نے نیم گرم دودھ میں خالص دیسی گھی گھول کر پینے کے لیے کہا ہے۔ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ دینا کی ماں کو فون کرتی ہوں کہ آتے ہوئے گھی لیتی آنا، اور تم بنا کہے ہی لے آئی۔ بے شک اللہ ہی سبب بناتا ہے۔ اللہ کا بنایا سبب پڑوسن خالہ کے گھر اسی وقت پہنچا دیا گیا۔ تم ہوٹل میں جاب کر رہی ہو نا؟ ایک دن اس کی کلاس فیلو نے پوچھا۔ نہیں، تو ہوٹل کیوں جاتی ہو؟ وہ تو میں شیف کی ہیلپر ہوں، کٹنگ کرتی ہوں۔ بہت تیز ہو تم، کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی ہو۔ ایسے انداز پر وہ سرد ہو گئی۔ ایسے لہجے ان سب میں بہت مقبول تھے جن کا زیادہ تر شکار وہ ہوتی تھی۔ وہ کلاس کی سب سے زیادہ خاموش رہنے والی لڑکی تھی، ایک تو اس لیے کہ اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، دوسرا اس لیے کہ اگر وہ کسی سے بات کر بھی لیتی تھی تو اسے چپ کروا دیا جاتا تھا۔ ان کے لیے وہ غیر ضروری چیز تھی، ورنہ مجبوری پر بس ضرورت کی۔ کسی ریسیپی وغیرہ کے بارے میں پوچھ لیا، اس کے نوٹس چیک کر لیے، سر کی کہی بات جو وہ بھول چکے ہیں لیکن اسے یاد ہے پوچھنے کے لیے۔ وہ شیف کوٹ پہنتی تھی، سر پر ہیڈ رکھتی تھی، گلوز پہنتی تھی، پھر بھی وہ ان جیسی نہیں تھی اور اس کا احساس وہ اسے دلاتے رہتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو کٹنگ کی آسان ٹیکنیک سمجھانی چاہی تو اس نے نائف پر سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے معلوم ہے سب، ڈونٹ بی مائی باس۔ وہ سب اسے ناپسند کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بس اسٹاپ سے پیدل اسکول چل کر آنے والی واحد ٹرینی ہے جو 2-3 دن لگاتار ایک ہی سوٹ پہن کر آتی ہے، جو چمڑے کے بدرنگ جوتے پہنتی اور بٹنوں والا موبائل رکھتی ہے، جس کے ناک کان کی سرخی کھانا پکاتے ہوئے اور سرخ ہو جاتی ہے۔ سرخ اینٹوں سے بنی بھارتی گیٹ کی اس حویلی کا منظر فورٹزل سے مختلف تھا۔ اکثر رات کو روحی باجی کی نند رمشا اور اس کی آس پڑوس کی سہیلیاں چھت پر لوڈو کھیلتی تو اسے بھی نیند سے جگا کر اپنے ساتھ بٹھا لیتی۔ اس کے پاس اسکول پہن کر جانے کے لیے گنے چنے کپڑے ہی ہیں، یہ جان کر رمشا اسے اپنی الماری کے پاس لے گئی کہ وہ اس کی ساری چیزیں استعمال کر سکتی ہے، خاص طور پر کپڑے۔ اس نے ایک بار بھی الماری میں سے اس کا سوٹ نکال کر نہیں پہنا تھا، کیونکہ اسے کپڑوں کے اچھا برا ہونے سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اسے رمشا کا ایسے کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ اچھا تو اسے یہ بھی لگتا تھا کہ اسے گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی تو خالہ جی فون بھی کرواتی اور حویلی سے باہر نکل کر اس کی راہ بھی دیکھتی تھیں۔ موسم خراب ہوتا، بارش وغیرہ ہوتی تو کسی نہ کسی کو اسے لینے کے لیے بھیج دیتی تھیں۔ بھارتی گیٹ اور کوکنگ اسکول، یہ اس کے لیے شہر کے 2 الگ الگ دروازے تھے۔ ایک دروازے کے پار ایک اجنبی روکھا جابر منہ موڑے پڑا شہر تھا اور دوسرے اصل شہر۔ شاید ہر شہر کا مزاج گرگٹ کی طرح ہوتا ہے، کبھی شہنشاہ کبھی جابر، کہیں عداوت کہیں سخاوت۔
لاہور شہر بھی انہی شہروں میں سے ایک تھا۔ اگر اس نے خوش آمدید نہیں کہا تھا تو خدا حافظ بھی نہیں کہے گا۔ اگر بڑھ کر گلے سے لگایا ہے تو گلے سے اتار بھی پھینکے گا۔ دنیا کے بڑے شہر کی طرح اس کے چہرے پر بھی جا بجا نقاب ہیں۔ یہ گھائل کر دے گا، ہاں، لیکن شاید دوا بھی دے دے گا۔ کلاس کے پہلے دن پہلی رو کے پہلے کاؤنٹر پر برہان کھڑا تھا۔ اس کے فادر ایک نامی گرامی شیف ہیں، کچھ اس لیے اور کچھ اس لیے بھی کہ وہ سارے اسکول کو، پوری کلاس کو، سب شیفز کو اپنے پیچھے رکھنے پر بضد تھا۔ اس کے 6 فٹ کے قد، گوری رنگت اور کورین متاثرہ فیشن اسٹائل نے اسے فوڈ ذیل میں پہلے دن سے ہی مشہور کروا دیا تھا۔ کچھ کو قدموں سے، کچھ کو نظروں سے اپنے تعاقب میں دیکھنے کی اسے عادت ہو چکی تھی۔ ایک اور عادت بھی نمایاں تھی، بات ہو تو اس کی ہو، تعریف ہو تو اس کی ہو۔ اسے لگتا تھا کہ وہ یہاں موجود کسی بھی شیف سے زیادہ جانتا ہے۔ شاید ایسا ہی تھا۔ پھر وہ کوکنگ اسکول میں کیا کر رہا تھا؟ یہی کوئی 10-15 کروڑ اسٹارز اور ڈکشنری جیسی وزنی کتاب جتنی تعریفوں کے لیے، جو اس کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ منسلک کی جاتی۔ وہ جتنا زیادہ لائق تھا اتنا نالائق بھی تھا، اور یہ بات صرف ٹینا جانتی تھی۔ ایک ہفتے پہلے دینا آخری کاؤنٹر سے برہان کی رو میں آ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد برہان دینا سے ایک رو پیچھے چلا گیا تھا۔ پوری کلاس میں یہ جرت صرف ٹینا نے کی تھی، خود کو آگے لانے اور اسے پیچھے بھیج دینے کی۔ مہینے میں ایک بار شیف اپنی پسند سے 3-4 اسٹوڈنٹس کا نام لیتے تھے اور انہیں کوئی ایک ریسیپی پکانے کے لیے کہتے تھے۔ اس بار 4 میں سے ایک برہان بھی تھا۔ ان کی ریسیپی اسٹیک باربیکیو علابی تھی۔ اسٹوڈنٹس نے ان کی ریسیپی کی مارکنگ الگ سے کی اور شیف نے الگ سے۔ باقی تینوں اسٹوڈنٹس کو ان کی مارکنگ شیٹ دے دی گئی جو ملی جلی رائے پر مشتمل تھی۔ برہان پر سب کی رائے ایک جیسی تھی۔ اس کی اسٹیک کو سب اسٹوڈنٹس نے بہت پسند کیا تھا، ایک سوائے دینا کے، اور وہی شیف کے ہاتھ میں تھی۔ دینا نے اسے 5 میں سے 1 اسٹار بھی نہیں دیا تھا۔ اس نے باقی کے 3 کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ برہان کے ساتھ اس اکیلی نے یہ کیا تھا۔ کامنٹ باکس میں بس ایک لائن لکھی تھی: سویا ساس اور شہد کی زیادتی نے باقی سب اجزاء کے ذائقے کو زائل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ برہان نے گردن موڑ کر پیچھے کھڑی دینا کو دیکھا اور ہنس دیا۔ دینا اس کی ہنسی کا مطلب نہیں جانتی تھی۔ دینا تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ کیسے دینا؟ شیف خود تو سمجھ چکے تھے، لیکن کلاس کو اس کی زبان سے سمجھانا چاہتے تھے۔ پیاز، لہسن، ناشپاتی کی ترشی قائم بھی رہنی چاہیے تھی، اور اسے سویا ساس اور شہد کے ساتھ مکس بھی ہونا تھا۔ لیکن سویا ساس کی مقدار مقررہ مقدار سے کم 1.5-2 چمچ زیادہ ہے، اور شہد کی بھی مقدار کی اس زیادتی نے باقی اجزاء کے ذائقوں کو ضعیف کر دیا۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، علابی ذائقے میں مکمل ہے، وہ انگلش میں شیف سے کہنے لگا۔ اتنی انگلش تو وہ سمجھنے لگی تھی۔ شیف ABC میں اے سی ٹریکٹ سی تک نہیں جا سکتا، اسے بی بھی عبور کرنا ہوگا، تبھی وہ شیف کہلائے گا۔ وہ ذائقہ پکاتے ہوئے اجزاء کی خاصیت کو زائل نہیں کر سکتا۔ دینا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہیڈ شیف نے اس کی بات کی تائید کی۔ نہیں، میں کسی سائنس لیب میں نہیں کھڑا جہاں مجھے ملی گرام اور گرام کا خیال رکھنا ہے۔ شیف نے تعصب سے برہان کو دیکھا۔ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ساری کلاس کو سانپ سونگھ گیا۔ تقریباً سب نے برہان کو 5-4 اسٹار دیے تھے۔ وہ دینا کی طرح بال کی کھال کیسے نکالتے؟ انہیں تو پارچہ بہت مزے کا لگا تھا۔ 1-1.5-2 چمچ سویا ساس اور شہد کی زیادتی سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ لیکن فرق پڑتا ہے، جیسے سفید دودھ میں 1 چٹکی ہلدی سے، 1 دیگ چاول میں 2 چٹکی زعفران سے، 1 کپ چائے میں کھٹاس کی 3 بوندوں سے۔ فرق مقدار میں کتنا ہی کم اور تعداد میں کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، پڑتا ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب دینا نے برہان کو پیچھے دھکیل دیا
اور یہی وہ وقت بھی تھا جب وہ ہوٹل جانے کے لیے گیٹ سے نکل رہی تھی اور برہان پارکنگ میں اپنی کار کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ 3 مہینے بعد آج اس نے اس لڑکی کی شکل کو غور سے دیکھا تھا۔ دینا، اور ڈیئر ولیج گرل، فٹ پاتھ پر چلتی دینا اس بات سے لا علم تھی کہ زندگی اس وقت شروع نہیں ہوتی جس وقت ہم اپنی جد و جہد شروع کرتے ہیں، جس وقت منزل کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ زندگی تو اس وقت شروع ہوتی ہے جس وقت ہم اپنا پہلا دشمن پیدا کرتے ہیں، پہلا حاسد، پہلا چال باز، پیٹھ پر پہلا وار۔ دینا بیٹا، تمہاری بہن کے نکاح کی تاریخ رکھتی ہے۔ اتوار کو وہ گھر کی طرف آ رہی تھی کہ روحی باجی کی پڑوسن زینب خالہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا۔ مبارک ہو خالہ جی، کب ہے شادی؟ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہے۔ اس کی ساس کہتی ہے جہیز لڑکی کے لیے، کھانا باراتیوں کے لیے۔ اب یہ کھانا بھی اچھا نہ ہو تو کیا فائدہ لاکھوں کے جہیز کا۔ کہتی ہیں کسی اونچی جگہ سے کھانا پکوائیں۔ میں رفیق نائی کے پاس گئی تھی پر وہ تو بہت پیسے مانگ رہا ہے، سامان بھی بہت لکھوا رہا ہے۔ سوچا گھر کا بندہ ہوگا تو کچھ لحاظ کر لے گا۔ گھر کا بندہ سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ سب سمجھ رہی تھی لیکن وہ انہیں کیسے سمجھاتی کہ اس نے آج تک صرف 3 دیگیں ہی پکائی تھیں، وہ بارات کا کھانا کیسے پکائے گی؟ پھر شہر کی بارات کا، جو کھا بھی جاتے ہیں اور 1000 نکس بھی نکال کر ہاتھ میں دے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بارات کے؟ میں نے تو 50 کا کہا تھا لیکن عظمیٰ کی ساس نہیں مانی، کہنے لگی 150-200 تو ضرور ہوں گے۔ 150-200 سے بھی 250-300 ہو جائیں گے۔ وہ جانتی تھی وہ کیسے ان کا دل توڑ دیتی کہ وہ 200-250 لوگوں کا کھانا نہیں پکا سکتی۔ اس نے آج تک تیل مہندی کی 3 دیگیں پکائی ہیں، وہ بھی گاؤں میں۔ خالہ جی وہ میں دینا، انکار نہ کرنا، میں بڑی آس سے آئی ہوں۔ آپا فوزیہ کی بیٹی کی منگنی پر جو تم نے قورمہ پکایا تھا سب نے بہت تعریف کی تھی اس کی۔ اتنے بڑے اسکول سیکھنے جاتی ہو، گاؤں میں شادیوں کے کھانے پکاتی رہی ہو۔ بیوگی اور پھر سفید پوشی، ان کی آواز پریشانی کی ہر خوف تلے کانپ رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی کہ وہ صرف 50-60 افراد کے لیے پکایا گیا قورمہ تھا۔ اگر روحی باجی کی ساس نے اس کی شان میں زمین و آسمان کے اتنے کلابے نہ ملائے ہوتے تو اسے ایسے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ دن بھر وہ محلے والیوں کے جلوں میں چودرائن بنی بیٹھی رہتی تھیں۔ وہ گاؤں میں تیل مہندی کا کھانا پکاتی تھی تو وہ یہ کہتی رہتی تھیں کہ باپ کے بعد اس نے سارے گاؤں کی شادیوں کے کھانے پکائے ہیں۔ باراتی تو اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ کبھی وہ روحی باجی سے کہہ دیتی تھی کہ اس اسکول میں فلاں شیف نے اس کی تعریف کی تو وہ یہ مشہور کر دیتی تھیں کہ کوکنگ اسکول میں سارے شیف دینا کے کھانوں کے دیوانے ہیں۔ انسان کو زبان کا اتنا اچھا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کو آسمان پر بٹھا دے کہ وہ بیچارہ شرم سے واپس زمین پر نہ آ سکے۔ اچھا میں آپ کو کل بتاتی ہوں۔ مناسب انداز میں انکار کے لیے اس نے وقت لینا چاہا لیکن ہاں ٹھیک ہے دینا، کل آ کر مجھے سامان بتا جانا، کہہ کر وہ چلی گئی اور وہ ان کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ سوال لے کر وہ آئی تھی، جواب بھی وہ دے کر چلی گئی۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، وہ ہاں لے کر چلی گئی۔ زندگی ایک ایسی امتحان گاہ ہے جہاں ڈیٹ شیٹ پہلے نہیں دی جاتی، سیدھا سیدھا پرچہ ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے۔ وہ گھر آئی تو خالہ جی نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ عظمیٰ کی شادی ہو رہی ہے نا؟ بڑی اونچی ناک والی ہے عظمیٰ کی ساس۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم اس کی بارات کا کھانا پکا لیتی۔ بات کی ہے خالہ جی نے مجھ سے پہلے بھی بات کر لی، منع بھی کیا تھا۔ اچھا چلو تم تیاری کر لو، کسی کا بھلا ہو جائے گا بیٹا۔ بھلا نہ ہوگا تو بیڑا غرق بھی نہ ہوگا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اگلے دن وہ واپسی پر ان کے گھر چلی گئی۔ میں اجزا اور سامان نہیں لکھواؤں گی، آپ کے ساتھ جا کر خود لاؤں گی یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، خالہ جی تو خوش تھی ہی، عظمیٰ باجی کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ ان سب کو یہ خوش فہمی تھی کہ 5 اسٹار ہوٹل کا ایک بہت بڑا شیف بارات کا کھانا پکانے کی حامی بھر چکا ہے اور اب اس کھانے میں نقص نکالنے کی جرت کوئی مائی کا لال نہیں کر سکے گا۔
مائع کا لال دینا خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں کی چکی میں اکیلی پس رہی تھی۔ چائے پیو گی دینا؟ نہیں باجی، ویسے بھی ہو سکتا ہے اپنی بارات کے بعد آپ مجھے زہر کھلانا پسند کریں۔ اچھا کھانا کہاں پکے گا؟ وہ بڑی سڑک پر جو ڈیرا ہے نا، وہاں سب کی شادیوں کے کھانے وہیں پکتے ہیں۔ گیس پانی سب کا انتظام ہے وہاں۔ اگلے دن جا کر وہ ڈیرا دیکھ آئی۔ گیس کے چولہوں کی آنچ دیکھی تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مقامی نائی ان چولہوں پر کیسے کھانا پکا لیتے ہیں۔ ان کی تو لاٹ ہی خراب تھی۔ اس نے خالہ جی سے بات کی تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے کہا، یہ تو میں بھائی منیر سے کہہ دوں گی کہ ٹھیک کرا دے، پورا کرایہ لے گا تو چولہے بھی ٹھیک کرے نا۔ یتیم بچی ہے عظمیٰ، دل لگا کر کام کرنا۔ خالہ جی آتے جاتے اسے نصیحت کرتی۔ اب وہ خالہ جی کو کیا بتاتی کہ اس دوسری یتیم بچی کی راتوں کی نیندیں جو انہوں نے پورا دل لگا کر حرام کی ہیں، انہیں کون حلال کرے گا۔ اسکول سے پہلی بار چھٹی کر کے وہ مسالوں کے لیے 3 دن لگاتار منڈی جاتی رہی تھی، لیکن اسے اپنی پسند کے مسالے نہیں مل رہے تھے۔ تھک کر اسے اکبری منڈی سے خام مسالے لے کر انہیں اپنی نگرانی میں مشینوں پر پسوانا پڑا۔ کچھ مسالے توے پر بھون بھون کر رکھتی رہی، کچھ کو دھوپ لگوا کر اس نے ان کی نمی ختم کی۔ ساتھ ساتھ وہ ہوٹل کی بیسمنٹ میں جانے لگی تھی جہاں ہوٹل میں ہونے والی شادیوں کا کھانا پکتا تھا۔ وہاں ایسے جانے کی اجازت تو نہیں تھی، لیکن اگر باراتیوں کو اونچی جگہ کا کھانا چاہیے تھا تو اسے بھی نیچے تک جا کر مطلوبہ مواد حاصل کرنا تھا۔ اتوار کو بارات کا کھانا پکانے کے بعد تیز بخار نے اسے آ لیا تھا۔ یہ دباؤ سے نجات کا نتیجہ تھا یا ناکامی سے بچ جانے کی خوشی کہ وہ فوراً تیز بخار کی زد میں آ گئی تھی۔ خالہ جی نے کہا، ایسا لاجواب کھانا پکایا کہ بچی کو نظر لگ گئی۔ وہ مرچوں سے اس کی نظر اتارنے لگی تو وہ ہنس دی۔ پھنسایا بھی انہوں نے تھا، اب نکال بھی وہی رہی تھی۔ ہلکا سا بخار اسے ابھی بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ کلاس لینے کے لیے آ گئی تھی۔ صبح دیر سے اٹھی اور جب تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگی تو روحی باجی کا اخبار میں لپیٹا ناشتہ گھر بھول آئی۔ اب اسے کمزوری سے چکر آ رہے تھے۔ دن 12 بجے تک وہ یہ سوچتی رہی کہ آخر کینٹین میں چائے کا کپ کتنے کا ہوگا، بہت زیادہ کا بھی ہوا تو 50 کا ہوگا۔ 160 روپے۔ کاؤنٹر کے پیچھے سے جب کہا گیا تو اسے اصل چکر تب آئے۔ وہ حیرت سے کاؤنٹر بوائے کو دیکھنے لگی کہ اس چھوٹے سے ڈسپوزل سفید کپ میں آخر ایسا کیا ہے جو یہ 160 کا دیا جا رہا ہے۔ چائے کی سطح پر چاندی کے ورق تیر رہے تھے، نہ تہ میں سونے کی گولیاں پڑی تھیں۔ پھر 160 کیوں؟ یہ چائے واپس نہیں ہو سکتی؟ سامنے رکھے کپ کو وہ خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنا کام کرتے کاؤنٹر بوائے نے اسے گردن موڑ کر حیرت سے دیکھا۔ اتنی کنجوس نہ بنو، پکڑو کپ اپنا، انایا نے اس کی پشت کو ٹھوکا۔ میں نہیں کھاؤں گی، بس مجھے چائے ہی چاہیے تھی۔ 2 میں سے 1 سینڈوچ انایا نے اس کے سامنے کیا تو اس نے کہا، اتنا غیرت مند ہونا بھی ٹھیک نہیں دینا، بیچ فیلو ہوں تمہاری، پکڑو یہ سینڈوچ۔ سینڈوچ اس نے پکڑ لیا اور چائے کے ساتھ کھانے لگی۔ زوہا کو پک می اپ پیسٹری تم نے بنا کر دی تھی؟ میں نے بس اس کی مدد کی تھی، اس کے گھر میں تقریب تھی تو۔ واہ، تو اس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی تھی؟ گھر کی اس تقریب کو اس نے زوہا اسپیشل کا پوسٹر لگا کر پیک کر کے اپنی فیملی، فرینڈز اور کلاس فیلوز میں فخریہ تقسیم کیا۔ اتنا سیدھا ہونا ٹھیک نہیں دینا، ہمیشہ ٹیڑھا رہنا بھی ٹھیک نہیں انایا۔ ایک زوہا اسپیشل میرے گھر بھی آیا تھا، ماما نے مجھے کافی باتیں سنائی کہ ان 4 مہینوں میں زوہا تو پوری شیف بن گئی ہے اور میں 4 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں کھسک سکی۔ اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ کسی دن میرے گھر چلنا ہے اور وہاں انایا اسپیشل بنا کر دینا۔ جو کہو گی بنا دوں گی، لیکن تم گھر میں خود بھی پریکٹس کیا کرو نا۔ ہاں تو کر رہی ہوں نا پریکٹس، دیکھو یہاں کل ہی بوٹیکس لگوائے ہیں اور یہ دیکھو لپ فلر بھی، کیسا لگ رہا ہے فیس میرا؟ او ہاں، تمہارا چہرہ کچھ پھولا پھولا سا تو لگ رہا ہے اور ہونٹوں پر جیسے کوئی کیڑا کاٹ گیا ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ڈفر،
خود کو کوکنگ شو کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ کوکنگ شو؟ یہاں اسکول میں شوز بھی ہوتے ہیں؟ اف یار، ٹی وی میں، چینل پر، شو کا شو، شوبز کا شوبز۔ سٹار بن جاؤں گی، شائن کروں گی، دیکھنا۔ دیکھنا مایوس نہ کر دینا، میرا خیال ہے تمہیں پہلے دل لگا کر سیکھ لینا چاہیے، پھر ٹی وی جانا۔ نہیں گاؤں کی لڑکی ٹینا ڈیئر، نہیں، تم بھولی ہو، تم بے وقوف ہو، کم عقل نہیں گائے عقل ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوک یا شیف ٹی وی چینل پر اپنے ٹیلنٹ کی بنا پر شوز کر رہے ہیں؟ 20-22 کانٹیننٹل، 10-12 کیک، ڈیزرٹ بنا لینے سے اگر کوئی شیف بن جاتا ہے تو وہ میں 2 مہینے پہلے ہی بن چکی ہوں۔ وہ بنے ہیں یا نہیں لیکن تم تو بن جاؤ، دل لگا کر اپنا کام سیکھ لینے میں آخر کیا حرج ہے انایا؟ حرج ہے انرجی کا، وقت کا، بس اتنا ہی کافی ہے جس سے کام چل جائے، زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں۔ کھانا پکانا ایک پریم ریتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلا کر خود خوشی حاصل کرنا پریم ریتی کا جزو عظیم ہے۔ بانو قدسیہ۔ تم انڈا کیسے بناتی ہو دینا؟ کل تمہارے بھائی کو بنا کر دیا تو 100 نکس نکالنے لگے۔ میں نے کہا روز صبح بھی تو یہی انڈا کھاتے ہیں۔ کہنے لگے روز صبح والا ہی تو چاہیے۔ وہ مسکرانے لگی۔ ایک انڈا 1.5 منٹ کا ابلا ہوا، ایک انڈا کچا، دونوں کو خوب پھینٹا، نمک، کالی مرچ، انڈا تیار۔ سکھا دوں آپ کو؟ انڈا پکانا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے اپنا شیف بیگ اٹھایا اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر آ گئی۔ صبح کے وقت بھارتی گیٹ میں بہت رش ہوتا تھا، ناشتے کی دکانیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی تھیں۔ کئی دکانوں کے سامنے تو قطاریں بنی ہوتی تھیں۔ سفیدی میں 2 بوند شہد، زردی میں 3 بوند لیموں، الگ الگ پھینٹ کر پکا لیں۔ صبح سویرے کی یہ چہل پہل اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ بڑی بڑی کڑاہیوں میں پوریاں، پتیلیوں میں مرغ چنے اور پائے، تل والے نان اور باقرخانیاں، 3 سفیدیاں، دودھ، پسی الائچی، پین میں زیتون کا تیل، سفیدی کے غبارے پر کرش بٹر، اس پر ثابت زردیاں۔ حویلی کے مکین کھانے کے شوقین تو تھے لیکن کھانے سے انجان بھی تھے۔ وہ انہیں ہفتے میں ایک دن نئی ریسیپی کا انڈا پکا کر کھلا رہی تھی اور وہ سب انڈوں کو مزے کا انڈا کہہ رہے تھے۔ جانا بھی تو بس اتنا کہ روحی باجی کا انڈا مزے کا نہیں اور دینا کا انڈا مزے کا ہے۔ اس نے کوکنگ اسکول میں بارہا یہ جملہ سنا تھا کہ کوکنگ ایک آرٹ ہے، فن ہے۔ اگر یہ بات گاؤں میں کی جاتی تو وہ سب ہنس دیتے، ساری ساگ پکانے والی مائیں اور سب سوئیاں بٹنے والی بوڑھیاں۔ اگر کوکنگ آرٹ ہے تو اسے آری کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کاٹا، پھینکا اور پکا لیا۔ چند ایک آرٹ کلاس فیلوز کے علاوہ اس نے تو کسی کو بھی آرٹ کے اس کینوس پر توجہ کے اسٹروکس لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے تو خود کو اجزاء کی خوشبو تک سے بے انجان رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے کہ مسالے کب اپنا رنگ اور خوشبو بدلتے ہیں۔ جو شخص عجلت کا شکار ہو، بے صبرا اور جلد باز ہو، وہ کوئی تخلیق کیسے کر سکتا ہے؟ دنیا میں جتنے شاہکار تخلیق ہوئے اور کائنات ہر روز جتنے شاہکار تخلیق کرتی ہے، وہ عجلت پسندی اور لاپرواہی سے دور رہ کر کیے گئے۔ تخلیق کی کامل صورت گری پر اپنے سارے پیمانے ٹھونک کر